السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ٹی وی کے ایکسکلوسیو ڈراماز کو اپنی واچ لسٹ میں ضرور شامل کر لیں۔ یہ پاکستانی ڈراماز دیکھنے کے لیے شاندار مٹیریل ہیں۔ ہم ٹی وی کے ڈراماز کی خاص بات یہی ہے کہ ایک بار ڈرامہ دیکھنا شروع کرو تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم ہم ٹی وی کا سپر ہٹ ڈرامہ سیریل ہے۔ بادشاہ بیگم شاہی ملکہ کا لقب تھا۔ ممتاز محل جو شاہجہاں کی ملکہ تھیں، خاتون اول ہونے کی حیثیت سے امور مملکت کو چلانے کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھیں۔ یہ لقب ان کی حیثیت کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر نے یہ خطاب ماہم بیگم کو دیا۔ یوں یہ خطاب ملکہ کے نام سے زیادہ مقبول ہوا۔ ڈرامے میں زہرا نور عباس نے بادشاہ بیگم کا رول نبھایا ہے۔ بادشاہ بیگم کے مصنف نے آپ کے ہمارے شعور کے تار بہت حسین طور سے ہلائے ہیں اور بتایا ہے کہ جیسے تاریخ دانوں نے تاریخ کے ساتھ جان بوجھ کر کالا کالا سلوک کیا ہے، یوں ہی ہم بھی جان بوجھ کر اس کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سچ کی روشنی سے آنکھیں کہیں چندھیا نہ جائیں۔ بادشاہ بیگم بھتیجوں کو شادی کی اجازت نہیں دیتی، بھائی کی شادی مرضی سے خاندان میں کرواتی ہیں کہ اگلی بادشاہ بیگم خاندان کے خون سے پیدا ہونی چاہیے، لیکن بھائیوں کے گھر بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک بھائی بغاوت میں شہر جا کر شادی کر لیتا ہے۔ شہری بیوی سے دو بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا پیدا ہوتی ہیں جو خاندانی گدی کی وارث ہیں۔ نمبر 9، رقص بسمل۔ رقص بسمل ہم ٹی وی کا ایسا سیریل ہے جسے ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ بلال اشرف کے ڈرامہ سیریل رقص بسمل میں آپ کو موسیٰ جیسا سمارٹ ہیرو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے رقص بسمل نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ ہاشم ندیم کے لکھے ہوئے اس ڈرامے میں مختلف سماجی برائیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ ہدایت کار وجاہت رؤف کے ڈرامے میں اداکار عمران اشرف نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جو ہوتا تو ایک پیر صاحب کا بیٹا ہے، لیکن اسے ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جو جسم فروشی میں ملوث ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک مذہبی شخصیت اپنی انا کی خاطر اپنے بیٹے سے دور ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں عمران اشرف کے مقابل اداکارہ سارہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، جبکہ ان کے علاوہ ندا ممتاز، مومن ثاقب، انوشے عباسی، سلیم مراج، ساجد شاہ اور فرقان قریشی نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ نمبر 8، دوبارہ ڈرامہ سیریل ہم ٹی وی کی ایک رومانٹک سٹوری ہے جس میں ایک عورت کے جوان مرد کے ساتھ تعلقات دکھائے گئے ہیں۔ ڈرامے میں حدیقہ کیانی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے کئی سال بعد وہ خود سے کم عمر لڑکے سے عشق ہو جانے پر ان سے شادی رچاتی ہے۔ جس طرح ڈرامے کا آغاز علامتی تھا، عین اس طرح اس کا اختتام علامتی ہوا۔ جب مہرو تازہ ہوا خان بالکنی میں چلی جاتی ہے تو اسے پہلے اس کا شوہر کہتا ہے، اچھا ہوا آپ نے ابتسام سے شادی نہیں کی، ورنہ آپ دوسری دفعہ بیوہ ہو جاتی۔ یہ معاشرے کا وہ دیمک زدہ رویہ ہے جس کی وجہ سے بیواؤں کی ایک فوج سماج میں جمع ہو جاتی ہے کہ عورت کی پہلی شادی ہو یا دوسری، مرد کم از کم بوڑھا ہونا چاہیے، دوسری پر تو بوڑھا بھی مل جائے تو شکر ادا کر لینا چاہیے۔ ویسے تو اس ڈرامے میں بھی مہر النساء ایک دولت مند خاتون ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی ویزے والی میم کی کہانی ہوتی ہے۔ ماہر کے ذہن میں بھی دولت کا خیال آتا ہے، لمحے بھر کو ہی صحیح، نرمین بھی سوتن اور دولت کا تال میل تھا۔ اچھا ہوا کہانی نے کوئی ایسا موڑ نہیں لیا، ورنہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتی اور انسانی اعتبار بھی۔ نمبر 7، چپکے چپکے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے ہم ٹی وی کا ایک پاپولر روم کام ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ شروع سے آخر تک کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جب مسکراہٹ آپ کے چہرے سے الگ ہوئی ہو۔ چپکے چپکے لائٹ کامیڈی ڈرامہ تھا۔ اس کی سب سے خاص بات تمام کے تمام کرداروں کی بہترین اور یادگار پرفارمنس رہی۔ بہت عرصے بعد ایک بے ساختہ، معیاری اور مزیدار کامیڈی دیکھنے کو ملی۔ عائزہ خان نے حیران کن اداکاری کی اور خود کو ثابت کیا کہ نہ صرف سیریس کردار بلکہ کامیڈی میں بھی ان کے اندر بے ساختہ اداکاری کے جوہر موجود ہیں۔ ان کا کردار 20-22 سالہ غیر سنجیدہ کھلنڈری سی لڑکی کا تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے پر معصومیت نہیں تھی، تو معصوم بھولی بھالی لڑکی دکھائی بھی نہیں گئی، بلکہ شوخ اور کھلنڈری لڑکی دکھائی گئی، اور ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ یہ اچھل کود کرتی لڑکی 2 بچوں کی ماں ہے۔ ویل ڈن عائزہ خان، اپنی عمر، شخصیت اور پرانے کرداروں کی چھاپ سے بالکل الٹ کردار جو یقیناً ڈرامے کو پاپولر بنائے گا۔ نمبر 6، رانجھا رانجھا کر دی۔ ہم ٹی وی ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی ایک بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل ہے۔ ایک اچھی تحریر، شاندار اداکاری اور بہترین عکسبندی نے ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے کو بہت ہی منفرد، خاص کر عمران اشرف کے بھولے کے کردار نے تو سب کو خاصا متاثر کیا ہے۔
لیکن اقرا عزیز بھی کسی سے کم نہیں تھی. وہ ہر کردار کو خود پر مکمل طاری کر لینے والی اداکارہ ہے جس کا بہترین ثبوت ہمارا اسکرین کے آگے ٹکے رہنا ہے. ایک ایسا شخص جو ذہنی معذور ہے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. حادثاتی طور پر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے جبکہ نوری یعنی اقرا عزیز کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یوں کہانی میں نیا موڑ آتا ہے. نمبر 5 مشق. ڈرامہ سیریل مشق ہم ٹی وی کا وہ ڈرامہ ہے جو کہ نیو ڈرامہ ویورز کو لازمی دیکھنا چاہیے. مشق ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جہاں کا ایک زمیندار اپنی بڑی پوتی مہک کو باہر کے ملک پڑھنے بھیجتا ہے. پوتی انگلینڈ میں اپنے دوست شایان اسامہ طاہر سے نکاح کر چکی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی ہے. مہک نے اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس لیے اپنے اوپر سے شک ہٹانے کے لیے وہ گڈی یعنی عروا حسین سے زبانی معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی نقلی ماں بن کر اس کے ساتھ رہے گی. وقت آنے پر وہ گڈی کو پیسے دے کر روانہ کر دے گی. گڈی اپنی 2 نمبر اسکیموں کی وجہ سے پولیس کو مطلوب ہے اور مہک کا ساتھ دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے. ادھر آدم یعنی عمران اشرف مہک کا پڑوسی ہے، اس کے دادا کا احسان مند اور بچپن سے مہک کو چاہتا ہے. گڈی کے بعد وہ واحد آدمی ہے جسے مہک کی اصل کہانی کا علم ہو جاتا ہے. نمبر 4 پریزاد. ہم ٹی وی ڈرامہ سیریل پریزاد ایک سیلف میڈ مرد کی داستان ہے. اس ڈرامے کی کہانی مرکزی کردار پریزاد نامی نوجوان کے گرد گھومتی ہے جسے بچپن میں ہی اپنی رنگت، غربت اور نام کی وجہ سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بعد میں حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. جب یہ ڈرامہ نشر ہوا تو شائقین نے احمد علی اکبر کی ڈرامے میں دکھائی جانے والی رنگت کے خلاف شور مچایا، لیکن جوں جوں ڈرامہ آگے بڑھتا گیا لوگ ان کی اداکاری کے معترف ہوتے چلے گئے. نمبر 3 عشق لا. ڈرامہ سیریل عشق لا جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا، اس میں آپ اذان سمیع خان اور سجل علی کے درمیان مثالی میاں بیوی کا رشتہ دیکھیں گے. دونوں کی دوستی جب شادی کے رشتے میں بنتی ہے تو یہ کپل دنیا کا سب سے پیارا لو برڈ لگنے لگتا ہے. لیکن ڈرامے میں جیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور موت نے اذنان سے اس کی بیوی چھین لی. کہانی کی بنیاد کافی اچھی ہے اور ڈائریکٹر امین اقبال نے تمام اداکاروں سے بہترین انداز میں کام لیا. یمنا زیدی اور سجل علی ایسے اداکارائیں ہیں جو کسی بھی کردار میں ڈوب جاتی ہیں. سجل علی کا کردار یمنا زیدی کی نسبت مختصر ضرور تھا لیکن کافی پراثر تھا، دیکھنے والوں کو یاد رہ گیا. صحافی کا کردار ادا کرنے والی شنایا یعنی سجل علی کی جب موت دکھائی گئی تو ان کے پرستار کافی افسردہ ہو گئے. جہاں تک اذان سمیع خان کی اداکاری کی بات ہے تو اذان سمیع خان کی اداکاری پر بہت سارے لوگوں نے سوال بھی اٹھائے کہ ان کی اداکاری میں وہ بات نہیں جو ہیرو کے کردار کو سنبھال سکے. نمبر 2 ہم تم. ڈرامہ سیریل ہم تم 2022 میں ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا رومانٹک سپر ہٹ ڈرامہ ہے. اس ڈرامے میں آپ کو حج رضا میر اور امشا خان مین لیڈ کے طور پر نظر آئیں گے. ڈرامہ سیریل ہم تم کی کہانی مرکزی کرداروں آدم اور نیہا کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور کالج میں بھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں. وہ دونوں بہت ذہین اور قابل ہیں. آدم کا بڑا بھائی سرمد شیف ہے اور نیہا کی بڑی بہن مہا کو پسند کرتا ہے. نیہا اور مہا کے والد پروفیسر قطب کو یہ ملال ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا وہ یونیورسٹی میں نیہا سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں. آدم گھر والوں سے خفا رہتا ہے. نیہا اور آدم کالج اور گھر میں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اسی لڑائی میں آدم کو نیہا سے محبت ہو جاتی ہے. نمبر 1 سنگ ماہ. ہم ٹی وی کے ڈرامہ سنگ ماہ میں ایک روایتی فیملی دکھائی گئی ہے جس کو آپ رائل فیملی سے تشبیہ دے سکتے ہو. ڈرامہ پٹھان قبیلے کی ایک رسم غگ پر مبنی ہے جو اس کے جائز و ناجائز استعمال اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بے شمار سماجی مسائل پر مبنی کہانی بن گئی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ تو یہ سب پٹھان قبائل کی رسم ہے نہ ڈرامہ پوری پٹھان برادری کا نمائندہ ہے. چند قبائل کی مخصوص رسم چند علاقوں میں ہے جو کافی حد تک معدوم ہوتی جا رہی ہے. غگ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے باہر جا کر فائرنگ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس لڑکی کے گھر کوئی اور رشتہ نہیں بھیج سکتا ورنہ خون خرابہ ہوگا. فائرنگ کو اس کی دھمکی سمجھ لیں. بعض اوقات اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے. اگر خاندانی جائیداد کی تقسیم کے مسائل ہیں تو بھی ایسا کیا جاتا ہے. لیکن جرگہ اگر فیصلہ دے دے تو سزا اور معاوضے کی ادائیگی سے اس لڑکی کو غگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. لیکن سنگ ماہ میں جو کہانی دکھائی گئی ہے اس کی جمالیات بہت وسیع ہیں. غگ جیسی ظالمانہ رسم کے باوجود عورت مظلوم نہیں دکھائی گئی، نہ ہی عورت کو مضبوط دکھانے کے لیے مرد کے فطری کردار کو کمزور کیا گیا ہے. دونوں اپنے فطری حسن میں بہت قوی دکھائے گئے ہیں.
ساتھ مل کر ایک ہونے والے فطرت میں گندھے کردار ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ایسے ڈراماز پر مبنی تھا جو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔